وعلیکم السلام. میرا نام بشیر مرزا ہے. جی 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 آپ نے بہت کچھ وضاحت کر دی. اچھا بس میں اور اچھا خاصا آپ نے احسن الحدیث سے تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے زیر زبر و پیش سے بھی انکار کیا جائے تو وہ بات بڑی یعنی ڈینجرس ہو جاتی ہے, خطرے کے لاحق ہو جاتی ہے کہ انکار کا پہلو ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ سے 2-3 واقعات اس طرح کے لوں گا کہ جیسے طائف سے آپ گئے, آپ مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکتے. اس وقت کے آداب یہ تھے کہ آپ کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی تو رسالت پیغام, تو 3-4 آدمیوں کو پیغام بھیجا. اب یہ واقعات تو اس میں قرآن شریف میں نہیں ہے, بات صحیح. اسی طرح خندق کے موقع میں 3-4 باتیں. اچھا اگر آپ فرض کریے میں اس کو یوں آسان کر دوں آپ کی, یہ ممکن ہے کہ میرا ایک سوال سے دوسرا سوال ہی ختم ہو جائے. نہ ایک ہی سوال. یہ جو واقعات جو آپ احادیث ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہوا اور ایسا ہوا, جی ہاں, تو میں مجھ سے زیادہ جو قابل لوگ ہیں, تقابل آدمی جو مولانا مودودی صاحب اور بڑے لوگ گزرے ہیں, انہوں نے ایک جملہ کہا ہوا ہے, وہ آپ اس پہ غور کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رسول کی حیثیت سے اور بشر کی حیثیت سے انہوں نے عمل کیا ہے. تو رسول تو ہو جائے گا وہ قرآن, قول رسول. وہ بشر کی حیثیت سے لوگوں نے بشری کی حیثیت سے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, جو ان سے وہاں احادیث میں یہ بھی کہا کہتے آ رہے ہیں کہ میں انہوں نے ایسی بات کہہ دی تھی تو غلط ہو گئی, تو کہنا بھائی دیکھو جو اللہ کی بات بتاؤں اس پہ ایمان ہو, جو میں اس طرح, باقی تم جو ایکسپیرینس رکھتے ہو اس پہ زیادہ تم فیصلہ کر لو. اس طرح کی بھی احادیث ہمیں پتہ ملتا ہے. تو میں اس چیز میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو قول رسول نہیں کہہ سکتے, آپ یہ کہہ سکتے قول بشر, کہ قول وہ بھی کسی کے اتھارٹی کوئی اور ہے. میرا سٹینڈ یہ ہے کہ قول رسول تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ہاں وہ تو ہے. تو اس کے معنی رسول کیسے تھی, جیسے میں آیت تلاوت کرتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے یہ تو قول رسول ہے. اس کے علاوہ میں کچھ بھی بول رہا ہوں, جو میں بول رہا ہوں وہ میں ہیومن بینگ ہوں. محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ جو تھے ایز اے ہیومن بینگ, انہوں نے بھی کچھ بولا ہوگا, وہ بھی لوگوں نے لکھا ان کے بارے میں. تو ہم قول رسول, قرآن مجید کے قول رسول سے ہم جج کریں گے ان کے بارے میں. بشری بھی حیثیت سے وہ ایسی بات نہیں کر سکتے جو عام بشر کرے گا, تو اس لیے ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ایز اے اس کو آپ رسول و قول نہ کہیں. تو اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اب جیسے کہ جنگ احد میں صحابہ اکرام نے, یہ جو حدیث میں ہی آتا ہے, جی جی میں سمجھ گیا, اس حدیث میں آتا ہے, احسن الحدیث ہیں کہیں جو کچھ بھی کہیں, جی جی, کہ ہم کس کو پہلے دفنائیں. آپ نے جواب دیا کہ جس کو زیادہ قرآن حاصل ہے اسے پہلے آپ دفنا دیجیے. اب جیسے جنگ خندق میں جو بھی باتیں ہوئیں, جو مسائل آ رہے تھے, تو بحیثیت رسالت کے وہ جو لوگ سوالی ہوتے تھے, یا بیت الرضوہ پہ جو کچھ واقعات ہوئے, اور وہ صورتحال تو قرآن شریف کی, یہ تو نہیں تھا کہ جو بھی بات کرتے تھے قرآنی لینگویج میں بات کرتے تھے, وہ بشری حیثیت سے نہیں. وہ تو مطلب وہاں تو الٹا ہے کہ وہاں تو قرآن ہے ہی نہیں, وہاں تو آیت ایک بھی نہیں ہے. کہاں پہ؟ حدیث میں تو آیت ہے ہی نہیں. آپ نے بشری قول ہیں وہ سارے. اگر وہ آیت ہوتے تو اس کو انلائٹن کریں کہ اس کی اہمیت اس یعنی رسالت میں جس طرح سے یہ بات, یہ واقعات, یہ ہسٹوریکل ایونٹس کو تو آپ نہیں اوائڈ کر سکتے. ایک وہ ایونٹس ہیں جو قرآن شریف میں موجود ہیں, جس سے وہ تو برحق چیز, بہت ایونٹس ہیں, فیکٹس, سالڈ تھنگس. اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ یا تو اس کی ٹیسٹ میں نہیں ہو جائے یا اس کی صحت میں کوئی بات آ جائے. نہیں, میں نے آپ سے یہ کہا تھا شروع میں, اور نہیں ابھی میرا سوال پورا نہیں ہے. اگر ہم ٹوٹلی قرآن شریف پہ آ جاتے ہیں, چلیے ہم جیسا آپ کی ماشاء اللہ وہ جو بھی اپروچ تھی, تو جو دیگر واقعات ہیں آج اسلام کی زندگی سے متعلق, یہ تھوڑی کہ وہ قرآن شریف ہی پڑھ, جو بھی شخص جاتا تھا قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کے جواب دیتے تھے. وہ ایک شاعر کے پاس چلے جائیں تو وہ شعر میں اپنا ہر بات پہ جواب دے رہا تھا. یہ اصل پرانی لینگویج میں وہ جواب دے رہے تھے. ایسی تو بات نہیں تھی ان کی, اس سے ہٹ کے بھی ایک سنتی زندگی تھی. اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں, میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اسکالرز ہیں مجھ سے زیادہ جو قابل, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی وہ بشری حیثیت ہے اور وہ بشر ہی کے جملے لکھے ہوئے ہیں. وہ رسول کے قول نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کلام نہیں ہے. رسول کی ہم نے پہچان کر لی, جو اللہ نازل کرتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یا کوئی بھی رسول کہے گا. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ, عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. اب یہ قرآن میں اللہ کلام پڑھ رہا ہوں میں کہ رسول عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں. ہاں صحیح ہے. تو میرا کہنا ہے کہ جب بھی عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کلام ہے, رسول و قول ہے. عیسیٰ السلام کا, موسیٰ السلام کا, نوح علیہ السلام کا, وہ سب قول رسول درج ہیں اللہ کے کلام میں. مگر جب آپ
بائبل میں چلے جائیں گے اور کہیں گے عیسیٰ السلام نے یہ کہا, تو میں کہوں گا وہ عیسیٰ السلام نے نہیں کہا, وہ آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ السلام کا. گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک نے کہا کہ عیسیٰ السلام نے یہ کہا. اب وہ اللہ کے کلام میں جو رسول نے کہا اس سے وہ سبسیرونٹ ہے, تو ہم کہہ سکتے ہو سکتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہا ہو, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. لیکن اگر وہ کہیں, انہوں نے بائبل میں اگر آپ پڑھیں عیسیٰ السلام کے بارے میں, ایک مثال دے رہا ہوں, گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھیو, لوک نے کہا, انہوں نے نہیں کہا آئی ایم گاڈ اینڈ ورشپ می. ہاں صحیح ہے نا, تو وہ قرآن کی آیت کے مطابق ہو جاتا ہے کہ تو اللہ تو نہیں کہہ رہا کہ عیسیٰ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں خدا ہوں, ہے نہیں, تو اس طرح کی بات آ جائے گی. تو اس طرح کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو قرآن کا پہلا پرنسپل ہونا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں اس میں ہے ہی نہیں. اب یہاں سے ایک عجیب بات ہو گئی کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ ایک بات ہے ہی نہیں, اب آپ بتائیے کیا کہیں گے آپ. تو میرا کہنا وہاں پر یہ ہوگا کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں جو قرآن میں نہ ہو, جو کہ ہمارے لیے لائف کو اکاؤنٹیبلٹی آن دا ڈے آف ججمنٹ. ہاں اس میں یہ نہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنائیں آپ, اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ کمپیوٹر کیسے بنے گا, اس میں ہر وہ چیز ہے جس میں میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ساری محکمات آیتیں ہیں احکام والی جس میں میری اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور جو ایونٹس اللہ نے بیان کیے مختلف پیغمبروں سے ریلیٹ کر کے, ان ایونٹس میں بھی ہمارے لیے گائیڈنس ہے. ٹھیک ہے, وہ ایونٹس ناٹ نیسسری ریلیٹڈ ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی جو تھی, نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا نیکوکار نہیں تھا. تو پتہ چلا ہے وہ ایونٹ جو وہاں مینشن ہے پیغمبر سے ریلیٹڈ کہ نوح علیہ السلام پیغمبر ایک گائیڈنس کے لیے بات کر رہے ہیں اور ان کی بیوی اور بیٹا ساتھ نہیں تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر کی بیوی اور اس کا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ہو. تو اگر کوئی محمد رسول اللہ کی بیوی اور بیٹیوں کو ایسا بنایا جا رہا ہے کہ نیک ان کے جاننا ضروری ہے, اٹ مینس نتھنگ ٹو می. مجھے نوح علیہ السلام کا پتہ چل گیا, سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب آپ کہنے لگے نہیں ان کا خاندان کا پتہ ہونا چاہیے اور خاندان ایسے تھے, خاندان کو آپ لے کے آ گئے, تو میں تھوڑی ڈروں گا. مجھے پتہ ہے نوح علیہ السلام کی بیوی ساتھ نہیں تھی, بیٹا ساتھ نہیں تھا. تو مجھے آپ اگر زبردستی بنانا چاہیں, وہ قرآن میں اگر ذکر نہیں محمد رسول اللہ کے بیٹی کا یا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا اور ان کی نہیں ہے, تو اگر آپ مجھے ملا کے بتائیں گے میں تھوڑی مانوں گا. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ اور پیغمبر سے اللہ نے مجھے گائیڈنس دے رکھی ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں نجات دلا سکے. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا نام ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ کا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو دوسرے پیغمبر سے مل جائے گی آپ کو. سمجھے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ایک ہی پرسنالٹی اس پر پورا ٹوٹل ورنہ ایک ہی پیغمبر ہوتا پورے قرآن میں. نہیں تو بتانے اس لیے زیادہ پیغمبر کا اور زیادہ ڈفرینٹ احادیث سے, مختلف پیغمبروں سے ڈفرینٹ سچویشن سے احادیث ہیں جس کو آپ کو دوسری جگہ مل جائے گی. جواب ملے گا ضرور آپ کو, یہ میں بتا دوں, آپ کو جواب مل جائے گا آیات میں اگر آپ ڈھونڈیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایسا کوئی سوال کر رہے ہیں جو میری گائیڈنس ضروری ہے. میں نے پہلے کہہ دیا کوئی ایسی چیز اگر ڈھونڈ رہے ہیں اس میں کہ آپ چاہیں کہ میں کوئی رکشہ بنانا سیکھ لوں تو وہ شاید نہ ہو کہ اسلامک طریقے سے گاڑی چلانا بتائیے صاحب, اسلامک بینکنگ سسٹم بتائیے, اسلامک یہ سسٹم بتائیے. یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. اسلامک بینکنگ سسٹم یا اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامک یہ سب کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسلام مسلمان کیسے گاڑی چلاتا ہے صاحب, مسلمان کیسے بیٹھتا ہے, مسلمان کیسے لیٹتا ہے, یہ سب باتیں کس طرح کی باتیں بھائی؟ یہ جو باتیں نا یہ سب باتیں اس کتاب میں نہیں ملیں گی. اس میں آپ کو مورل کانشنس کی, مورل کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی ساری باتیں ہیں, اور جو انسیڈنسز جو اللہ نے مختلف نبیوں سے بیان کیے ان سب کی طریقے سے ہم ہدایت دے سکتے ہیں. ناٹ نیسسریلی انہی کے ریفرنس میں آپ کو مل جائے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی مہر خاتم النبی نے, تو اس کے معنی کہ ان سے بھی آپ نے گائیڈنس لیا اور ہم سب پہ ایمان لا رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہی کے حساب لیں. بس ایک چھوٹی سی تشریح اور میں پسند کروں گا کہ ٹھیک ہے قرآن شریف کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فوکس کر رہے ہیں, جا اس سے ہٹ کے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری شخصیت ہمیں تسلیم کرنی ہے, کسی ان کے کسی پیریڈ سے کسی بات سے انکار تو نہیں کرنا ان کی شخصیت اور ان کے کسی عمل سے. تو باقی ماندہ ہے اگر قرآن شریف میں تو جو بات آ گئی وہ تو آ گئی, یعنی وہ تو ایسے حدیث کی شکل میں آ گئی, لیکن اس سے ہٹ کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ بھی ایک, وہ اس کو نقص کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ یا اس کو نہیں, آپ مجھے اسپیسیفائی کریں گے نا کہ وہ کیا, مثال کے طور پہ آپ کون سی ایسی بات میں اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ, میں اب ایسی بات کہہ دوں گا آپ کو
نہیں کہتے نہیں مثال کے طور پہ چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ بات نہیں یہ ہے میں مجھے بتا مثال کے طور پہ آپ مجھے اگر یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ کے بڑے بڑے زلفیں تھیں ڈونٹ گو لائک، تو پھر میں کس طرح بتاؤں آپ مجھے کون سی چیز کو مجھے آپ ایکسیپٹ کروانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے فار ایگزامپل اگر ایک مہینے اگر ان کے پاس انہوں نے روزے رکھے جناب پیٹ جی ایک مہینے اگر پانشت نہیں آیا تو کیا وہ ایک مہینے سدھ ہو کے بے جان ہو کے پڑھ رہے تھے؟ نہیں جیسے میں قبلہ وہی میں آپ سے مجھ سے جو میں آپ سے وہ چیز ایکسیپٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے یہ بتا رہا ہے کوئی شخص کہ محمد رسول اللہ جو تھے ایک کھجور سے روزہ کھولتے تھے اور پتھر باندھتے تھے پیٹ پر، اور میں نے زندگی میں کبھی نہ باندھوں، جو مجھے بتا رہا ہے، بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں. نہیں میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو ان احادیث کو فالو کرتا ہے. وہ تو ایسی بات مجھ کو سمجھاتے ہیں کہ صاحب محمد شیخ ایسا ہے، سوری ایک صاحب نے مجھے کہا وہ کہہ لیں نمک سے اور اس سے کھول لیتے تھے روزہ، تو میں نے کہا آئیے مولوی صاحب میری روزہ کھولیے. یہ تو ذرا چھوڑ دیے، لیکن آپ مجھے بتائیں نا پھر. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ قرآن میں تھا وہ تو انہوں نے کہہ دیا، وہ تو اور تھوڑا تھوڑا کر کے کہا، لیکن اس سے ہٹ کے جو ان کی پوری زندگی تھی، کیا وہ آپ کے مشاہدے سے آپ اسے خارج کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک جملہ اپنے لیکچر میں باقاعدہ کیٹیگوری کیا ہے، میں نے احادیث نہیں پڑھی، آنیسٹلی اسپیکنگ. وہ تو صحیح ہے، میں نے تو بول دیا، آپ نے سچ بول دیا. ٹھیک ہے. مگر کوئی اگر آدمی مجھے آن کے یہ بتاتا ہے، کوئی بھی شخص، تو میں اس سے پوچھتا ہوں. اب میں پھر دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے وہ باتیں تو بڑی دلچسپ کی کہ زلفوں کی بات کرتے تھے، لیکن ان کی جو عمل تھا، قول تھا، جو ان کے فعل اور جو گفتگو جو بھی بات تھی، اس میں ایک وزن تھا، وہ ایک عام آدمی سے ہٹ، ایک عام شخصیت سے رسالت کی شکل میں آیت تلاوت کر دی جائے، اس کا اتنا بڑا وزن ہے کہ دوسرے سامنے والے آج تک کافر منافق ہر کوئی نہیں بات کر سکتا. اگر آیتیں سامنے پیش کر دیا کسی بھی صاحب کے سامنے، ہندو کے سامنے، کرسچن کے سامنے، بدھسٹ، اور میں آپ کو نہیں آیت کا تو ایمان آپ لوگوں پہ ہم کرتے ہیں. نہیں میں ایک طریقہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میری زندگی کے ایکسپیرینس میں نے کرسچن اسکالرس، ٹھیک ہے، امریکن کرسچنز، یورپین کرسچنز، بدھ باہر سے، یا ہندو پاکستان میں 50 کے قریب، ایک 35 12 25 ڈفرینٹ سچویشنز کی میں ایک ریزلٹنٹ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کی آیت کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے کہا ہے بھائی جان آپ کرسچن اسکالر ہیں، آپ بائبل پڑھتے ہیں، آپ نے قرآن پڑھا؟ کہنا جی نہیں. میں نے کہا میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں، آئی ول ٹیک یو ایز اے کرسچن اف یو ریجیکٹ دوز آیتس. بھائی تو آپ اچھا چیلنج تھا، چلیں ہاں ٹھیک ہے. میں نے سامنے اس کے سامنے جتنی آیتیں پڑھی فار 4 hours، اس نے ہر آیت کو کہا میں اس کو ریجیکٹ کیوں کروں. Excellent. Magnanimity of the God. No, that is what I am trying to say. This is that is all right. Just a minute. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی زمانے میں آیت کوٹ کری، وہ اتنا بھاری ہے اس کو جواب ہی نہیں دے سکتے آپ. جہاں اس سے ہٹے آپ آرگیومنٹ شروع ہو گیا. میرا آپ سے یہی سوال، یہی میں بتا، اس سے ہٹے آرگیومنٹ شروع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، آج تک جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا اب میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ جب تک وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو رسالت میں تھے، اب قرآن چھوڑ دیا، وہ آیتیں ان کی زبان سے نکلی، ان کی باقی بندہ زندگی یا باتیں جو ہیں وہ آپ کے اور ہمارے لیے بے معنی ہو گئی. یہ آپ سمجھانے کی کوشش. نہیں میں پتہ نہیں آپ کون سی، مجھے آپ بتا بھی نہیں پا رہے کون سی ایسی بات مجھ سے آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ میں تاریخی پس منظر ساری کوئی ایک مثال دے دیں کہ بھائی یہ بات آپ مانتے ہیں، پرٹیکولرلی بات کریں. جب میں نے آپ کو ان کو بتایا تو 3 واقعے جیسے ان کی کتنی 11 بیویاں تھی، کتنی بیویاں تھی؟ نہیں یہ چھوڑیے، کیا چیز پوچھوں میں، باتیں چھوڑیں. 11 بیوی تھی، جو کچھ بھی تھا وہ سب باتیں اس کی بھی. تو وہ کون سی چیز سوچوں؟ 45 سال میں 40 سال کے اندر 25 سال کے اندر نکاح کیا. جب 8 سال خندقیں کھودی جا رہی ہیں تو خالی یا تو بے زبان تھے اس وقت. یہ بیت الرضوان میں جو کچھ باتیں ہوئیں انہوں نے احکام دیا کہ آپ احرام اتاریں اور سب وہ کر لیں، کیونکہ آپ نے. آپ اس کو قول رسول سمجھتے ہیں؟ چھوٹی سے معاف کیجیے بھائی، انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ آیات کی روشنی میں، اب وہ ایز اے ہیومن فیصلے کر رہے ہیں یا ایز اے رسول فیصلے کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ایسے رسول فیصلہ کر نو، یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی بتا رہا ہوں کہ وہ ابھی صاحبہ پوچھ رہی ہے وہ حیا کرتا ہے. ابھی بات سنیں، ابھی لکھا ہے حیا کرتا ہے، وہ قرآن میں لکھا ہے حیا کرتا ہے. وہ تو صحیح ہے، وہ تو بات صحیح ہے. اس کے معنی وہ جو بھی کرے وہ اللہ نے فون کو بتا دیا. اسی طرح لگا اے نبی تو حلال کو حرام کیوں کر رہا ہے، اپنی ازواج کو راضی کر. اس کے معنی اپنی بیویوں کو راضی کر. آپ کہہ رہے ہیں بیویوں کو ذکر نہیں کرو، اتنی ساری بیویاں تھیں، بیویاں چاہ رہی تھی ہمیں راضی کرو پلیز کرو. میں بتانا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے حلال کو حرام کر لیا. تو کیا ایسی چیز تھی جس کو حلال کو حرام کرا انہوں نے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ٹوکنا پڑا. وہ میں آپ کو قبلہ یہ بتا رہا ہوں کہ ایز اے رسول سنیں، ان کی بات کی باتیں اچھی تھیں یا بری تھیں؟ نہیں وہ
ایسن اس میں آداب زندگی میں آتی ہیں جو ہم فراموش نہیں کرتے. بعض موقع پہ اللہ تعالیٰ کو ٹوکنا پڑتا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب وہ ایسے بھول یا ان سے غلطی ہو رہی تھی, اللہ نے کتاب میں بتا دیا کہ اے نبی تو حلال کو حرام کیوں کر رہا ہے اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے. ٹرو, ویری ٹرو. اچھا, اب آپ سے سوال یہ, کیا چیز وہ ایسی چیز کر رہے تھے جس کو انہوں نے, کیا تھا وہ جس کو انہوں نے حلال کو حرام کر لیا؟ وہ تو شہد کی بات کر رہے ہیں نا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں. آپ کی بیوی, اگر آپ ایسا حلال, اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے, آرڈر دیا ہے کہ آپ ایسا کام کر سکتے ہیں, تو آپ اس کو کرنے جائیں, آپ کو بیوی کو برا لگ جائے گا. وہ کون سا, وہ کیا چیز ہے بھائی؟ ایکسکیوز می, پلیز بولے نہیں, پلیز پلیز. ایسا میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے. ہاں, سوال میں جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو نہیں کانفیڈنس میں لیے ہوئے کہ جو اس کا حق بنتا ہوگا. آپ ایک شادی شدہ آدمی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ دوسری شادی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ, دیکھا آپ نے بااختیار ہو کے بات سن, ایک دن رک جائے, آپ نے جواب دے دیا نا. اب وہاں پر آپ نے شہد کہا, شہد کھانے کون اس کو حلال کو حرام کرے گا؟ اب دیکھیے وہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے شہد. میں نے جب آپ سے سوال کیا, آپ نے بتا دیا دوسری شادی, اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, اگر نہیں آپ کی دوسری شادی ابھی ٹرائی سوچیں آپ, تو آپ کی بیوی بتائے گی. بیوی سے زیادہ بچے بھی بتا دیں. بچے بیوی کی بات ہو رہی ہے. تو میرا آپ کو سوال یہ ہے کہ وہاں آیت میں کچھ اور بات لکھی ہوئی ہے, لیکن کچھ اور بات لکھ دی لوگوں نے. تو میں یہ تو خیر ممکن ہے کہ نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بیان بازی میں غلط وہ تو نہیں, قرآن مجید میں اگر کوئی بیوی شہد اگر شوہر کھا کے آ جائے شہد, اور میری اتفاق سے 2 بیویاں ہیں, اور آپ یقین کریں میری بیوی نے آج تک کھانے پینے پہ, قریب آنے پہ کوئی شکایت نہیں کی, مگر آج تیسری شادی کروں تو آنکھیں وہاں کے دوسری ہو جاتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہاں تو پریکٹیکل لائف میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کو اللہ نے کہا ہے تو حلال کو حرام کیوں کر رہے ہو اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے, اور جب اس نے پرائیویٹلی اپنی ایک بیوی سے کہا, جی ہاں وہ سب واقعہ نہیں تو مگر سنے, ہاں تو دوسری نے اس کو آگے بڑھا دیا. یہ تو میں کیسے پتا چلا, انہوں نے بتا دیا, تو اللہ نے بتا دیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ جو اچھا یہ جو یہ سوال تو قرآن شریف میں تو نہیں ہے, لیکن آپ نے بھی دوسری بیوی کیسے بتایا؟ آپ نے کیسے بتایا؟ قرآن میں تو نہیں لکھا دوسری بیوی, آپ نے کیسے بتایا؟ جبکہ آپ کو شاید معلوم تھا, آپ کو شاید معلوم تھا, لیکن آپ نے بھی کیسے بتایا دوسری بیوی؟ یہ روح ہے. دیکھا آیت کی روح کیسے چل رہی ہے, آیات کی روح نہیں. سنے, ہولڈ آن, میں تو آپ کے سوال پہ پہنچ رہا تھا. I was trying to reach آپ نے مجھے سسپینس میں کوئی ایسا وہ تو میں I tried to find out. میں نے مجھے آیت کی روح پتا ہے, اس آیت کی ہر وقت نہیں پتا تھی. کسی وقت کے زمانے میں کسی سچویشن میں آیا جب مجھے ایک دم پتا چلا یہ کیا لکھا ہوا ہے, دوسری شادی ہے یہ, اور آگے میں نے پھر اس کو پرسنلی اپنی وائف کو پرائیویٹلی کہا بھی, پھر وہ ساری سچویشن بھی بنی. تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ آیات کی روح ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ حق ہے, یقین کریں کسی بھی آدمی کے سامنے میں نے پوچھا آج تک میری لائف میں, جس آدمی کو میں نے کہا نبی سے جو خطاب کر اللہ تعالیٰ حلال کو حرام, تو سب نے کہا دوسری شادی, عورتوں نے مردوں نے سب نے دوسری شادی. تو وہ حق ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ شہد کھا کے چلے گئے تھے, جبکہ آپ نے خود کہا آپ کیوں نہیں لے آئے وہاں لہسن کھا کے, لہسن کھانا میری بیوی کو برا لگتا ہے. آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز آئی, کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کو بنایا, مردوں کو بنایا, اللہ جانتا ہے, اور قرآن میں لکھتا ہے اس کو اعصابی صدمہ پہنچتا ہے. کسی اگر بیوی کو لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے نا, وہ قرآن میں کیا, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, کسی عورت کو اگر خوف ہے اپنی بیوی, کسی بیوی کو خوف ہے اپنے شوہر سے کہ وہ اس کا شوہر اس کو اعراض کر دے گا یا اعصابی صدمہ پہنچائے گا, وہ لکھا ہے اسی آیت میں. تو اب نبی کی ازواج بھی ہو سکتی ہیں, ان کو فیلنگز آ سکتی ہیں. تو یہ ہم جس سچویشن آیت میں جانتے ہیں, سچویشن سے اور ریالٹی آن گراؤنڈ بھی پتہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ آیات میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے ہمیں وہی ملتا جلتا کر کے کوئی چیز بتا دی, آپ سمجھ رہے ہیں, وہ ایسا ہو گیا. تو اس طرح کی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت قرآن مجید کی ہے اس پر پورا ایمان ہے میرا. کوئی آپ یہ سمجھیں کہ شاید میں وہ جو کوئی ایسی بات میں نہیں کی آپ کی, ہاں وہ جو مگر میں نے اس کا جواب دے دیا کہ جو بھی احادیث ہسٹری میں, پہلے اس کو اوریجن میں قرآن میں پوچھوں گا. ہاں پہلے یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. یہ آپ اگر کوئی ایسی بات دکھیے تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا, یہ ہو سکتا ہے صحیح بات ہو, لیکن میرا ایمان پھر بھی نہیں ہوگا اس پر. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے ایمان ایک ایسی ایمان ایسا ہے, ایک چیز پہ ایمان کر لیا, چلو یہ آپ کی ٹیسٹیمنی ہے, اور یہ بہت صحیح ایویڈنس میرا اللہ کی بات ہے, کیونکہ مر کے میں اللہ کو جواب دوں گا. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا اس سے ہٹ کے جو باقی زندگی, اس کو آپ کیا حیثیت دیتے ہیں؟ کیا از دیٹ ناٹ ایگزامپلری, یا اس وہ ایک پروقار چیز نہیں ہماری زندگی؟ آپ سمجھتے ہیں اگر وہ پروقار تو اللہ کیوں لیفٹ آؤٹ کرتا؟ جیسے میں بتاؤں, معراج کا واقعہ لے لیں,
آپ کی نظر میں اوپر اللہ کے پاس پہنچنا جو قرآن میں نہیں ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا اسٹوپینڈس واقعہ اللہ کے پاس پہنچنا 7 آسمان کراس کر اللہ کے پاس بیٹھنا بیچ میں پردہ ایک طرف اللہ ایک طرف جو پوری ہمیں نریشن ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا اسٹوپینڈس واقعہ اپنی کتاب میں نہ بتائے اور دوسروں کی بتا دے کہ آپ ڈھونڈتے رہیں معلوم کریں لوگوں سے معلوم کریں انہوں نے پہنچے نہیں پہنچے میرے پاس آئے تھے نہیں آئے. اس طرح کی بات کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیر آر ٹائمس آپ قرآن مجید میں سورہ معارج ہے اس کی 3 آیت میں 4 آیت میں لکھا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں ملائکہ روح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ 50,000 سال لگتے ہیں ملائکہ کو اور روح کو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے اور ان ٹرمز آپ کے پاس اللہ کے پاس جس کی مقدار 50,000 سال کے بعد ایک آدمی کی ٹرن آتی ہے ایک روح کی اس طرح سے. نہیں 50,000 سال تک ایک روح نہیں بہت سارے روح جو کچھ بھی ہے فرشتہ اور ایک روح سنگولر فرشتے جمع میں ملائکہ اور روح سنگولر وہ پہنچ رہے ہیں اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں جس کی مقدار تمہاری کاؤنٹنگ 50,000 سال اللہ کے پاس پہنچے یہاں سے کہنا وہ پہنچ گئے واپس آ گئے گنڈی ہل رہی تھی وہ اللہ کہہ رہا ہے 50,000 سال لگیں گے میرے پاس پہنچنے کے لیے 50,000 سال لگیں گے پہنچنے کے لیے میرے پاس. یہ اللہ واضح طور پہ بتا رہا ہے سورہ معراج میں ٹھیک کہہ رہا ہے مگر ہم نہیں مانیں گے ہم وہ ضرور مانیں گے گھنٹی ہل رہی تھی اور آ گئے تھے یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنی ذاتی بات کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں اللہ تعالیٰ قادر ہو تو اپنی کتاب میں بتائے گا اللہ قادر ہوگا اپنی کتاب میں بتائے گا نا یہ تھوڑی کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا پڑھ لوں کہ وہ صاحب ایسا تھا. یہ میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر تو وہ رول بتاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت اللہ تعالیٰ نبی کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام واقعہ تو اسے کوٹنگ کر دیا مسجد حرام سے لے کے گیا الی المسجد الاقصی مسجد الاقصی کی طرف اور مسجد الاقصی کے پاس کہہ رہا ہے الذی بارکنا حولہ اس کے ماحول کو برکت کر دیا لنریہ من آیاتنا اور اس کو ہم اپنی آیت دکھا دیں. تو یہاں یہ تو نہیں کہہ رہا تعرج تعرج البراق اور اوپر جا رہا ہے اوپر اللہ کے بعد پہنچ رہا مل رہا پتہ نہیں پہلے آسمان پہ کچھ بھی نہیں لکھا وہاں پر. ہاں یہ کچھ نہیں لکھا تو یہ سارا کچھ کتاب میں نہیں ہے. اب یہیں پہ ملائکہ کا لکھا ہوا ہے لیکن معراج سورہ معراج میں ملائکہ اور روح پہنچ رہی ہے اللہ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے نا ملائکہ جا رہے ہیں روح جا رہی ہے ایک دن میں پہنچ رہے ہیں 50,000 سال لگ رہا ہے. تو اس کو میں کرائٹیریا بناؤں گا اب وہ میرا فرقان بن جائے گا. اب پریسائزلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ قرآن سے ادا کروا دیا وہ تو ایسا حدیث ہو گئی وہ قول رسول بھی ہوگا اطیع اللہ اطیع رسول بھی بن گیا لیکن اس سے ہٹ کے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت دے رہے ہیں. اب آپ ٹیکنگ انٹو ون اکاؤنٹ کہ اس میں نقص ہو سکتا ہے کیونکہ میں کیوں کہوں کسی اور کے تھرو آ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بس جو زندگی تھی وہ صرف قرآن اٹر کرنے کی حد تک کی تھی ان کا تمام نوشنس ایکشن لوگوں کا آنا سوال جواب کرنا یا کوئی ایسی بات ہے وہ صرف قرآن کی حد تک ہی محدود تھی یعنی جو کچھ قرآن میں کہہ دیا گیا بس وہ احسن الحدیث ختم ہو گئی باقی وہ خارج ان کی زندگی خارج ہے ہمارے نہیں ان کی زندگی اگر میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو عیسیٰ السلام کا ذکر ہے موسیٰ السلام کا ذکر ہے تو ٹھیک ہے وہ تو صحیح ہے ان کی کہاں ہے پھر وہ تو پھر اس حدیث کو آپ کس طرح فراموش کر رہے ہیں نہیں سنے پھر یہ آ گئی بائبل نہیں یہ آ گئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ واضح لکھا ہوا ہے سن تو لیں تو وہ قرآن میں تو ایکسکیوز می پلیز ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پھر بائبل میں پڑھیں گے آپ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کچھ وہ باتیں دیکھنی پڑ جائیں گی آپ کو وہی آگے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پھر وہ کہتے ہیں قرآن آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ بائبل اور احادیث جو ہیں یہ وضاحت کریں گی. نہیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں میں آپ کی بات سے متفق ہوں پہلے آپ کو قرآن سمجھنا پڑے گا پھر بعد میں تو جب اس میں پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک پورا واقعہ دے دیا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کا ذکر کیا آپ 2 بیوی لے آئے ہر بات میں پرابلم آ جائے گی میں بتا رہا ہوں آپ مجھ سے بات کرتے جائیں گے میں کہوں گا دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی ایک یوسف علیہ السلام سوری کہا نام عیسیٰ السلام کے والد کا ذکر نہیں بائبل میں لکھا ہے جوزف تھے. تو آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اب جو کچھ بھی ہے قرآن میں وہ تو احسن الحدیث ہے باقی سب ناقص ہے ناٹ ریلائبل. میں نے بالکل کیٹیگوری کہا کہ اگر اس میں کوئی بات صحیح لکھی ہوئی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے یہ کہہ چکا ہوں میں لیکن بالکل ابھی بھی کہہ رہا ہوں لیکن میں اس کو بلیو نہیں سمجھ رہا ہوں اپنا ایمان قیامت کے روز میں اللہ کو لیے نہیں میں تو کہوں ایک بات آپ بھی صحیح اچھی بات کہہ سکتے ہیں بھائی یہ کوئی بھی انسان کی اچھی بات کہہ دے گا میرے پاس کرائٹیریا فرقان ہے میں آج سے جج کروں گا اس شخص کو جیسے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو مختلف نیشنز اور ٹرائب میں ڈیوائڈ کر دیا
تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو, ناٹ بیکاز آف دی رنگ سے یا لینگویج سے, کلر سے یا نیشن سے, آپ پہچان کریں گے آیات کی روشنی میں. آپ نے یہاں پہ اپنے لیے امتیاز اختیار کیا کہ میں صرف فرقان کے اوپر ہی ان کو ٹیسٹمنی بنا کے رکھتا ہوں. کس کو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و عمل اور جو باتیں, بالکل اس سے ہٹ کی جو باتیں ہیں, اس سے آپ ایمان کا جز, جیسا آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے, نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ. وہ تو بہت ہی احسن بات کہہ رہا ہے, اس سے کیا ہی کہا کریں. بتائیے, اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایتیں ہمیں دے دی ہیں کہ اللہ کہہ رہا اب ہے اس سے بڑھ کے حدیث پر کس پر ایمان ہے؟ ہٹ کے ہم یہ کہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں روزے محشر والے دن بلائے گا. وہ تو جو قرآن شریف میں اس نے ہمیں ہمارے سوال جواب, اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ ان کو یہ جواب دیجیے, لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو بات صحیح ہے. اللہ تعالیٰ جس ہدایت دے رہا ہے وہ تو احسن الحدیث ہے, وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. وہ سب ان کو پڑھایا گیا, سکھایا گیا, لیکن اس کے بعد ان کی بھی تو ایک تربیت ہوئی نا, ان کی بھی تو ایک شخصیت تھی, اور وہ اس شخصیت کو باقاعدہ قرآن شریف میں اس کا پورا مظہر کہ آپ کیسی طبیعت کے ہیں, حلیم الطبیعت ہیں, آپ خیر خواہ ہیں, آپ درد مند ہیں, ساری باتیں, ان کا بس نہیں چلتا کسی سے. نبی آپ اپنے ٹانگوں کو سجا دیں گے, آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے. جو کچھ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت دینا میرا کام ہے. سب ابھی آپ ایسے بول رہے ہیں, یہاں سے بول رہے ہیں. جو بات آتی ہے ان کی دیگر جو قرآن شریف میں تو برحق بات ہو گئی, وہ تو ایک بہت ہی سالڈ جس کو ہم انکار ہی نہیں کر سکتے. ایمان, اوکے تھینک, اوکے آئیے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.